عظمت دونوں عربی کے الفاظ ہیں۔ محنت کا مطلب تکلیف، مشقت، مزدوری ہے، جبکہ عظمت کا معنی شان و شوکت کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان سے محبت کرتا ہے جو کوئی محنت کر کے روزی کماتا ہے۔ بقول شاعر، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی آخر انہیں بڑائی۔ سامعین محترم، آج دنیا میں محنت اور سرمایہ کی کشمکش چلی آ رہی ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ محنت اصل چیز ہے اور اس کے مقابلے میں سرمایہ بے توقیر ہے، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ سرمایہ اصل چیز ہے اور اس کے مقابلے میں محنت ثانوی چیز ہے۔ لیکن جہاں دوسرے مسائل میں اسلام نے ہمیشہ اعتدال کا درس دیا، اعتدال کا طریقہ بتایا، اعتدال کی راہ دکھائی، اس مسئلہ میں بھی اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے، اعتدال کی راہ دکھاتا ہے۔ اسلام کے اندر دونوں کی اپنی جگہ اہمیت مسلم ہے، لیکن بعض جاہل، غبی، متکبر قسم کے لوگ محنت کے کچھ پیشوں کو خسیس، حقیر اور گھٹیا سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان پیشوں کو اپنائے ہوئے ہیں ان کو اپنی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ احساس کمتری کا شکار ہو کر خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جبکہ جو انسان محنت کر کے حلال رزق کما رہا ہے تو اسلام کے ہاں اس کی بڑی وقت ہے، چاہے اس کا کسی بھی پیشے سے تعلق کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیشہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، لیکن اسلام نے اس کو بڑی وقت دی ہے۔ اسلام محنت کو عظمت دیتا ہے اور محنت کش کو تکریم عطا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنی محنت سے یا اپنی ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھاتا۔ بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنی ہاتھ کی کمائی سکھایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شخص کسی دوسرے کے سامنے سوال کرے، مانگے اور پھر اسے ملے یا نہ ملے۔ اور اسی طرح ارشاد باری تعالی سورۃ الانبیاء میں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کا فن سکھایا تاکہ تمہیں جنگ کی اذیت سے بچا سکے، تاکہ تم اس ذریعے اپنی حفاظت کر سکو۔ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت حصول معاش کے لیے صنعت، کاریگری اور حرفت کی اصل ہے۔ اس لیے جو لوگ کسی بھی پیشہ سے وابستہ ہیں اور وہ محنت کر کے حلال روزی کما رہے ہیں تو وہ کتاب و سنت پر عامل ہیں، اس لیے کہ اسباب کو اختیار کرنا، پیشوں کو اختیار کرنا، صنعتوں کو اختیار کرنا، یہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور اسی پر ہی تمام انبیاء بھی عمل پیرا رہے ہیں۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام وہ زرہ سازی کا فن سیکھ چکے تھے اور اپنے ہاتھوں سے زرہ بنایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح میرے محترم دوستو، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ محنت کر کے حلال روزی کما رہے ہیں، چاہے وہ ان کا پیشہ جو بھی ہو، وہ اس کو چھوڑے نہ، ترک نہ کریں، بلکہ محنت اور کوشش کے ساتھ لگے رہیں۔ جو آدمی محنت اور کوشش کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے اور وہ اپنی عزت اور وقار بناتا ہے، دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور جو شخص محنت اور کوشش کو چھوڑ دیتا ہے
اور پھر وہ بھلا دیا جاتا ہے اور وہ اپنی عزت اور وقار بھی قائم نہیں رکھ سکتا، پھر وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ محنت کے بارے میں شاکر شجابادی نے کیا خوب کہا، تو محنت کرتے محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھچا ہوا جانے خدا جانے، خزاندہ خوف تمالی کو بزدل کر نہیں سکدا، چمن آباد رکھ باد صبا جانے خدا جانے، مریض عشق خود کو کر دوا دل دی سمجھ دل بر، مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے، جے مر کے زندگی چاہ دی ایک فقیری ٹوٹکا سنگھن، وفادے وچ فنا تھی ون بقا جانے خدا جانے، اے پوری تھیوے نہ تھیوے پر بیکار نہیں ویندی، اے پوری تھیوے نہ تھیوے پر بیکار نہیں ویندی، دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے۔